بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور احسان سے آج ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اس ایمان کے سفر کے آخری قسط میں پہنچ چکے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے اس عظیم کلمہ طیبہ کو قرآن کریم اور صحیح حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی ایک چھوٹی سی کوشش کی۔ میرے محترم دوستوں، آج میری یہ آخری قسط ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو مکمل طور پر سمجھ لینا کسی ایک انسان یا جن کے بس کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کے کلمے کی حقیقت اور اس کی دین کی گہرائی اتنی وسیع ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی بھی لگا دے تو علم کے سمندر کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر سمندر میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے سیاہی بن جائے اور اس کے ساتھ مزید ایسے ہی سمندر بھی شامل کر دیے جائیں تو بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہ ہوں۔ لہٰذا ہم نے جو کوشش کی وہ صرف ایک مختصر سی کوشش تھی کہ کلمہ طیبہ کے بنیادی مفہوم کو آسان انداز میں سمجھ سکیں، کیونکہ یہی کلمہ ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ میرے محترم دوستوں، جس طرح کسی عمارت کی مضبوطی اس کی بنیاد پر ہوتی ہے، اسی طرح ایک مسلمان کے ایمان کی مضبوطی بھی اس بات پر ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کتنا سمجھتا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر بنیاد مضبوط ہوگی تو انشاءاللہ ایمان کی پوری عمارت بھی مضبوط ہوگی۔ ہم نے اس سفر میں سمجھا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طریقے کے مطابق کرنی ہے جو اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ میرے محترم دوستوں، اب ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے دل سے ایک سوال کیجئے۔ ہم نے اپنی زندگی میں نہ جانے کتنی مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی رک کر یہ سوچا ہے کہ یہ کلمہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ کیا ہم نے صرف اسے زبان سے پڑھا یا اسے اپنی زندگی میں بھی لانے کی کوشش کی؟ اگر آج اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ لے، تم نے میرا کلمہ تو پڑھا تھا، کیا تم نے اسے سمجھا بھی تھا؟ کیا تم نے اس پر عمل بھی کیا تھا؟ تو ہم سب کو اپنے اپنے جواب کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ میرے محترم دوستوں، اللہ تعالیٰ ہم سے دنیا کی بڑی بڑی چیزیں نہیں مانگتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم اسے ایک مانیں، صرف اس کی عبادت کریں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ یہی کلمہ طیبہ کا پیغام ہے۔ اب علم حاصل کرنے کے بعد اگلا مرحلہ عمل کا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دین سیکھنے، قرآن کو سمجھنے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے اور اللہ کے راستے میں وقت لگانے کا موقع عطا فرمائے تو ہمیں اسے غنیمت سمجھنا چاہیے۔ میں یہاں کسی خاص فرقے یا جماعت کی دعوت نہیں دے رہا، بلکہ ہر مسلمان کو اپنے رب کی طرف پلٹنے، دین کو سمجھنے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی دعوت دے رہا ہوں۔ چاہے کوئی ایک دن کے لیے وقت لگائے، 3 دن، 7 دن یا جتنا اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور دین کو سیکھیں۔ میرے محترم دوستوں، آخر میں آپ سب سے معذرت کرنا چاہتا ہوں۔ میں بھی آپ ہی کی طرح ایک کمزور انسان ہوں۔ اگر اس پوری سیریز میں میری زبان سے کوئی ایسی بات نکل گئی ہو جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، یا کوئی کمی، کوتاہی یا غلطی ہوئی ہو، تو میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں اور آپ سب سے بھی معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری کمیوں کو معاف فرمائے اور حق بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں دل کی گہرائی سے آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس پورے سفر میں ہمارا ساتھ دیا۔ آپ نے صرف ایک ویڈیو نہیں دیکھی، بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کی۔
اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ اور اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ اگر اس پوری کوشش میں کوئی بات تیری رضا کے لیے کی گئی ہے تو اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، پورے امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس پر زندہ رہنے اور اس کلمے کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ انشاءاللہ بول جلد ہم قرآن کریم اور صحیح حدیث کی روشنی میں ایک نئے علمی سفر کا آغاز کریں گے۔ اب آپ ہمیں ضرور بتائیں کہ اگلی سیریز کس موضوع پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنی رائے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، انشاءاللہ ہم آپ کی رائے کو اہمیت دیتے ہوئے اگلی سیریز کا آغاز کریں گے۔ اگر آپ کو یہ پوری سیریز فائدہ مند لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے یہ پیغام کسی ایک انسان کی زندگی بدل دے اور اللہ تعالیٰ اسے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی یا غلطی ہوئی ہو تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔